بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ہمارا احادیث کا سلسلہ شروع تھا۔ آج 8 نمبر حدیث مبارکہ ختم نبوت کے موضوع پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں خاتم النبیین تھا اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کس وقت؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نبیوں کا آنا منقطع ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں اور سب سے آخری ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر مر مٹنا چاہیے، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو جھٹلا دینا چاہیے، اور بلکہ اس پر لعنت بھی بیچنی چاہیے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خبیث نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ بھی کافر ہوا، اور جو اس کو تسلیم کرتے رہے وہ بھی کافر ہوتے رہے۔ قیامت تک ان کے گلوں میں لعنت کے توق ڈال دیے گئے، ابھی بھی ان پر لعنت برس رہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کسی جگہ پر بھی ایسا کوئی قادیانی مل جائے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، تو اس کے پاس نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ کافر ہے۔ حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، حدیث رسول کا بھی انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل رابطہ نہ رکھیں، ایسے لوگوں سے رابطہ منقطع کر دیں، اور اگر آپ کا کوئی اس طرح کا دوست ہے تو اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ کافر ہے۔ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔